سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم کیوں فرمایا؟ ہمارے فارسی کتاب پڑھائی جاتی ہے مثنوی شریف، درس نظامی کے اندر، اب پتہ نہیں نصاب میں شامل ہے کہ نہیں، جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت نصاب میں شامل تھی۔ مثنوی شریف لکھی ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور کہتے ہیں کہ حسب قرآن در زبان پہلوئی، قرآن و حدیث کے بعد اگر کوئی معتبر ترین کتاب ہے نا تو یہ مثنوی شریف ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں تمام انسان اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے دنیاوی طور پر اس کے لیے وہ بھی ہے، اگر روحانی طور پر اس کے لیے وہ بھی ہے، اگر کوئی راستے تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہے۔ بڑی مضبوط ترین کتاب۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ انتہائی فلسفی، منطقی، مضبوط عالم تھے، دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے ماہر تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے حلقے درس میں آ گئے، وہ بڑی دور دور سے دنیا آتی تھی ان کو سننے کے لیے۔ ایک ہیں شمس تبریز، یہ جو ملتان شریف کے اندر مشہور ہے، وہ شمس تبریز نہیں ہے، وہ شمس سبزواری ہے، وہ شمس تبریز نہیں ہے۔ ان کا مزار ادھر ہی ہے، یہ جو ملتان شریف کے اندر ہے شاہ شمس، یہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ادھر نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ شاہ شمس تبریز اللہ والے تھے، صوفی آدمی تھے، ولی آدمی تھے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے دور کے بڑے علماء میں ان کا توتی بولتا تھا، ہزاروں لوگوں نے آنا ان کا درس سننا، جناب ہزاروں لوگ جا رہے فیض باد۔ وہ جس مقام پر پڑھاتے تھے اس کے ارد گرد کلاس لگتی تھی، درمیان میں ایک حوض بھی تھا، درمیان میں ایک حوض تھا۔ اب میں نے یہ حوض دیکھا ہے تو میرے مرشد گرامی حضور سید مجدد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد سنی رضوی فیصل آباد جنگ بازار کے اندر سنی رضوی ہے، اس میں میں نے حوض دیکھا۔ یہاں پہ لاہور میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں۔ یہ کسی مسجد میں حوض ہو، دردہ ہوتا ہے، وہ 10 بائی 10 کا بڑا حوض ہوتا ہے، اس میں پھر سارے وضو کرتے ہیں سارے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے حلقہ درس میں آ گئے۔ فقیر آدمی تھا، ایسے بیٹھ سنتے رہے۔ سننے کے بعد کچھ بریک ہوئی ہمارے ادارے کے اندر نا جی، صبح فجر کے بعد کلاس لگتی، 11 بجے پھر چھٹی ہو جاتی، 11 بجے چھٹی ہونے کے بعد پھر زور کے بعد دوبارہ کلاس لگتی تھی، جس نے آرام کرنا ہے حاجت کرنی کرا لے۔ کلاس ختم ہوئی، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے گئے، بچے بھی چلے گئے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں۔ وہ زمانہ تو وہ نہیں تھا نا جی پریس کا، وہ زمانہ تھا ہاتھ سے لکھنے کا، قلم دوات سے لکھنے کا، تو بڑی بات میں آئی ہے پریس، ابھی 200-300 سال ہوئے ہوں گے اس کو آئے ہوئے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ بر صغیر میں تو بہت، یہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاکستان میں پریس کا سسٹم شروع ہوا، ورنہ یہاں پہ تو اتنا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں، ساری اس میں تالاب میں پھینک، اس حوض کے اندر پھینک، سیاہی تھی۔ میں خطاطی کرتا ہوں نا جی، تو کبھی لکھتے لکھتے اوپر کوئی پانی کا قطرہ گر جائے تو وہ ساری خراب ہو جاتی ہے، ساری جناب کتابیں کھل گئی، پانی سیاہی ہو گئی۔ طلباء آئے، طلباء پریشان، کتابیں کدھر گئی؟ حوض میں دیکھا ساری کتابیں اس کے اندر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، چراغ کے اندر آ گئے، وہ کتابیں کدھر ہیں؟ طلباء بڑے خوفزدہ ہو گئے، ان کا جی استاد جی اے درویش آیا، درویش نے ساری کتابیں بے چھوڑ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ حضرت صاحب، ایک بندے کی زندگی کی کمائی ہوگی، ہاں جی، عالم کی کمائی تو کتابیں،
علم ہے، اور علم کا سورس تو کتابیں تھی، وہ تو ساری غوث کے اندر پڑی، پانی نال سارا مٹ مٹا گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا او بابا یہ کیا کر دی، میری ساری زندگی کی کمائی برباد کر دی، ساری زندگی کی کمائی میری برباد کر دی۔ نہ کیا اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا یہ آنکھ سے تو امید آ رہی، اس کے اندر وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا ان کے اندر کی سی، اور تیرے ورگے فقیر میں کی دساں ان کے اندر کی سی۔ جب خوب کم بک گیا نا جلال کے اندر، غصے کے اندر، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے یار غصہ نہ، تیرے کتابیں چاہیے؟ ہاں جی چاہیے۔ آپ تالاب کے اندر گئے اور اس کے اندر گئے، اس طرح کتاب پکڑتے ہیں اور پکڑ کے ایسے جھاڑتے ہیں، ایسے جھاڑتے اس کے اندر سے جناب کٹا نکلتا ہے اور پھاڑ، پھر نکالتے ہیں، پھر جھاڑتے ہیں، پھاڑ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، فرمایا یہ چیز وہ ایک ہی ہے، فرمایا یہ آس کے تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ میں نے کیا سی نا کہ جو یہ ہے تو نہیں جانتا، اب میں کہتا ہوں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولانا روم کہتے ہیں یار یہی چیز تو میں ساری زندگی ڈھونڈتا رہا۔ حضرت جی علم پڑھ لینے کے بعد جب تک فقیر جاگ نہ لگائے وہ علم فائدہ نہیں دیتا، وہ شیطانی علم رہتا جی۔ فقیران کی جاگ لگنی ضروری ہے۔ سلطان العارفین کہتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، ہمیں لال ہومن کر کر کے ہو۔ سلطان العارفین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں پکڑائی نا تو مولانا روم کہتے ہیں ساری زندگی تو اسی کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں چیزیں خود بخود چیزیں نہ شدے، کوئی چیز آپ پہ شے نہیں بن جاتی، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شدے، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، تلوار بنانے والا ہو، لوہا تو ہے لیکن اس کو تلوار بنانے والا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شدے،
جو ہے شہر بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں مولوی اس وقت تک مولا نہیں بنا جب تک اس نے شمس تبریزی کی غلامی نہیں کر لی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ والے کے نال ہو جاؤ۔ یہ لوگ وہ راز جانتے ہیں جو تو راز تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ ان ہستیوں کو میرے دیکھیں نا جی، عزتیں میرے رب نے دینی، دینے والا میرا اللہ ہے، جن کو دی جا رہی ہیں میں اعتراض کروں بیچ میں اپنا منہ کالا کیوں کراؤں؟ دین والا اللہ، لین والے وہ لوگ نے فضیلتاں دیتیاں، مقام دیتے، عزت دیتیاں میرے رب نے۔ اب دیکھیں نا جی، اگر یہ مان لیا جائے تو بابے تے شے کو نہیں، پھر قرآن کیوں کہتا ہے نہ بابے دے نال ہو رہے؟ ہاں جی، کوئی شے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتا ہے نبیوں تو بھی نام ہے میرا، صدیقت بھی میرا انعام ہے، شہادت بھی میرا انعام ہے، ولیت بھی میرا انعام ہے۔ حضور یہ اللہ والوں کا ذکر یہ ہمارے لیے ایک آب کوثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اب